الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے آدمی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو 27 سال بعد جب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو 55 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ فجر کی نماز میں ایک فاروق نام کا آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کر کے امام صاحب کی تقریر سننے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے، اے لوگوں، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں۔ حضرت فاروق نے جب یہ بات سنی تو ترکستان میں جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے تو اپنے گھر آئے۔ ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے، اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو میرا اور میرے اس بچے کا کیا بنے گا؟ حضرت فاروق نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ پر بھروسہ رکھ، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، انہیں تو اب خرچے میں لانا اور میں 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا۔ اور پھر اسی دن فاروق نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ شوہر کو جاتا دیکھ کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فاروق نے بیوی کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا رکھوالا ہوگا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر میں واپس نہ آ سکوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہوا تو اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی اچھی تربیت کرنا اور پھر کسی شریف گھرانے میں اس کی شادی کر دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنا سامان اپنے کندھے پر لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ بیوی دروازے پر کھڑی محبت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کبھی خیال آتا کہ میرا شوہر جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کبھی ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا ہوگا، اگر یہ واپس نہ آئے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا۔ پتہ نہیں اب اس دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا یا پھر سیدھے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمارا اور بچے کا محافظ ہوگا۔ فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کے راستے پر چلنے لگے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا۔ ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا حیران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری دروازے پر کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت فرما اور انہیں سلامت گھر واپس بھیج دینا۔ اچانک دور ایک گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف موڑا اور بیوی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور بیوی دروازے کے پاس بیٹھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس اکیلے گھر میں وہ کیا کرے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ بیوی بھی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا، اس لیے اب کسی دن میرے شوہر واپس آ جائیں گے اور میری زندگی پھر سے خوشیاں بھر جائیں گی۔ لیکن اسی طرح ایک پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے، ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہوں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو جدائیاں ہی جدائیاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینہ سے آنے والے ہر انسان سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن سبھی لوگ صرف ایک ہی جواب ملتا کہ ہمیں فاروق کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہے۔
इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे शोहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं, इसलिए जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। और फारूक के घर एक लड़के की पैदाइश भी हो गई थी। उनकी बीवी ने उस लड़के को बहुत अच्छे से तरबियत दी, उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया, यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। ज़माना गुजरता गया, शोहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फारूक जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फारूक को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीना की तरफ रवाना हो गए। हर कदम पर फारूक के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरे बीवी जिंदा होगी भी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ था भी या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया हो। क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं, ये तमाम सवालात फारूक के दिमाग में घूम रहे थे। रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फारूक का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवालात थे जो फारूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फारूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी और खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, घर की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फारूक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में एंटर हो गया। एक नौजवान बच्चा बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ बैठा। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि ये कोई चोर है, डाकू है, इसलिए तेजी से उठकर उसने हजरत फारूक का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज में फारूक से पूछा कि तुम कौन हो, तो फारूक बहुत ज्यादा डर गए। हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, एक तो मेरे घर में बगैर इजाजत दाखिल हो गए और ऊपर से कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर मुसलमानों के घर में रात में बगैर इजाज़त के झांकते हो? फारूक बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिस पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, इसलिए उन नौजवान लड़के की गरजती आवाज़ सुनकर वो कांपने लगे। हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने उनका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे वापस जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊँगा और सज़ा दिलवाऊँगा ताकि दोबारा किसी मुसलमान के घर में झांकने की हिम्मत न कर सको। वो आवाज़ सुनकर माँ उठ बैठी थी। उसने लड़के से कहा, अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी हैं, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए। इमाम मालिक को देखकर तमाम लोग पीछे हट गए। इमाम मालिक ने आगे बढ़कर फारूक से पूछा, बाबा जी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर पर कैसे घुस गए? हज़रत फारूक ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मालिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मदीना के तो नहीं लगते। फारूक ने कहा कि बेटा मैं मदीना का ही रहने वाला हूँ। आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था, आज लौट कर आया हूँ। मेरा नाम फारूक बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर
اندر سے فاروق کی بیوی یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا جی کی زبان سے سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے پورے چہرے پر وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹ بدل کر پھر سے 27 سال پہلے چلا گیا ہو، اور وہی فاروق جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کی خاطر جا رہے تھے، وہ سارا منظر بیوی کی نظروں کے سامنے چھا گیا۔ بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ربیہ سے کہا، اے ربیہ، اس آدمی کا گریبان چھوڑ دو۔ ربیہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا، بیٹے تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ ربیہ نے کہا، ماں مجھے تو نہیں پتا یہ بوڑھے دادا کون ہیں۔ تو ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا باپ ہے جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان میرے بابا کہاں ہے۔ یہ سن کر ربیہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے، باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار میں محفوظ کر رکھے ہیں، آج آپ پہلے مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھ آئیں۔ ربیہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فاروق تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد میں موجود تھا۔ فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام بھی، امام مالک جیسے لوگ امام صاحب کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فاروق کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر اس حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فاروق نے پاس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا عالم اور محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے؟ اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے؟ فاروق نے کہا، بیٹا مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے کہ مدینہ میں نئے نئے آئے ہو۔ فاروق نے کہا، ہاں بیٹا میں مدینہ میں نیا ہی ہوں، لیکن میں رہنے والا مدینہ کے ہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیہ ہیں۔ فاروق نے پوچھا، بیٹا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور شاید وہیں پر شہید بھی ہو گئے۔ یہ سن کر فاروق بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن گیا ہے۔ بیوی کو گلے سے لگا دیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی۔ میں خود تو نہیں پڑھ پایا، لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ آج وہ امام مالک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا نا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہیں، تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں خرچ کر دیے۔ فاروق نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔